ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہیپننگز کے حوالے سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جتنے بھی ڈیموکریٹک ہماری ویلیوز تھی اس کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک ملٹری ڈیموکریسی کی طرف چل رہا ہے اور سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف چل رہا ہے، ایک کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف چل رہا ہے، اور جس میں ایک ادارہ جو ہے وہ عوام سے ابوو ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو پلان بنائے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلانز جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، ہم جو مرضی فیصلہ کر لیں پاکستان کی قوم کو منع تسلیم کرنا چاہیے۔ اور یہ لڑائی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 3 سالوں سے جاری ہے، اور اس لڑائی میں جو لوگ ہیں، عوام جو ہے وہ نہیں مان رہی، لیکن کچھ طبقات ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم سے، اس لڑائی کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس سسٹم سے فائدے کے لیے یا ذاتی مفاد کی خاطر وہ پاکستان کے اندر ہونے والی ہر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جہاں پہ لوگوں کے رائٹس کو کچلا جا رہا ہے، جہاں پہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جہاں پہ سول رائٹس کو ختم کیا جا رہا ہے، جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے صاف ستھرا پولیٹیکل لیڈر ہے اس کو تقریباً 1 سال سے گرفتار کیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ جو ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں۔ لیکن اس لڑائی میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، تھک جانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کیوں تھکنا چاہیے؟ عمران خان کی پہلے دن سے جو لڑائی تھی وہ پاکستان کے اندر سسٹم کی تبدیلی کی لڑائی تھی۔ عمران خان نے اس لڑائی میں بہت کچھ اچیو بھی کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ شرے عام زیادتی ہوتی تھی، نظام جو ہے وہ سسٹم ایسا تھا کہ کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، کنٹرولڈ ہو چکا تھا، کرپشن بے پناہ تھی۔ تو عمران خان کی پالیٹکس میں آنے کی وجہ سے کرپشن کو ایکسپوز کیا گیا، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، جہازوں کے ڈیلے ہونے پہ عوام آوازیں بلند کرنا شروع ہو گئی، ایئرپورٹ کے اندر لائن توڑنے پہ لوگ سیخپا ہو گئے، لوگوں نے کوشچن کرنے شروع کیے۔ یہ خان صاحب کی پالیٹکس کے جو بینیفٹس ہیں اس میں سب سے پہلا بینیفٹ یہی ہے کہ لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے کوشچن اٹھانے شروع کیے، اور یہ کہا کہ جتنے بھی پولیٹیکل ادارے ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے سرو کرنے کے لیے، نہ کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خان صاحب کی جو لڑائی تھی وہ پاکستان کے اندر 60 سالہ حکومتی طرز کے خلاف تھی، حکومت کے اندر کمیشن اور کک بیکس کا جو طریقہ کار تھا اس کے خلاف تھی، حکومت کے اندر سرکاری پروٹوکولز کو غیر ضروری انجوائے کرنا اس کے خلاف تھی، ایم پی ایز اور ایم این ایز پولیس والوں کو جا کے سرے عام تھپڑ مارتے تھے اس کے خلاف تھی، ایم پی اوز ایم این ایز بننے کے بعد ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا اس کے خلاف تھی۔ خان صاحب کے دور حکومت میں ان چیزوں کے اندر بھی کمی ہوئی، جو جسے کہتے ہیں شہنشاہانہ قسم کا جو پروٹوکولی سسٹم تھا اس کو ختم کیا گیا، ایم پی ایز ایم این ایز کو بالکل اس طرح بنا دیا گیا جس طرح وہ عام آدمی ہے، پولیس کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے کام کریں، غیر ضروری مداخلت کسی صورت میں برداشت نہ کریں۔ تو یہ ایک پوری لانگ پروسیس لڑائی ہے جو خان صاحب لڑے۔ اب کچھ لوگ جب یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس لڑائی کو بند کر دیں، یہ لڑائی بند نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے بڑے فیصلے جو ہیں وہ چند ایک لوگ نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کی عوام کرے گی، اور پاکستان کی عوام کیسے کرے گی؟ ووٹ کے تھرو کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ ووٹنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے اپنا غصہ دکھایا اور اس رائے سے بالکل انکار کیا جو رائے پاکستانیوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی۔ عوام کو مختلف طریقوں سے ڈاج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام نے اس ڈاج کا بھی حل نکالا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی ابھی جاری ہے یہ شعور کی لڑائی ہے، اس میں یہ لڑنے والے یا اس لڑائی کو لڑنے والے سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید وہ کچھ لوگوں کو چپ کرا کے یہ لڑائی ختم کر دیں گے، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ شعور کی سوچ کی لڑائی ہے۔
اور یہ سوچ اب پروان چڑھ چکی ہے کہ آپ ہر چیز میں بے جا مداخلت جب کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں، پاکستان کے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ ہر چیز پہ، آپ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن آپ پاکستان جو 20-22 کروڑ عوام ہے اس سے تو اہم نہیں ہے، یہ ملک تو ان کا ہے، یہ ملک ان کی ملکیت ہے، ان کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن آپ ان کی خیالات کو روند کے اپنے خیالات تھوپنے کی کوشش کریں گے تو گم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ تھے آج کہاں پہ ہیں ان کو کون جانتا ہے، گمنامی کی جو ہے وہ پاتال میں گر چکے، کوئی شخص ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ جو ابھی مسند اقتدار میں ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کل ان کو بھی یاد کیا جائے گا؟ دولت کو کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس عزت نہ ہو، کریکٹر نہ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی لڑائی پاکستان کے اندر جو وہ ڈیموکریسی کی سیویئر کی بنیاد بن سکتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ اور اتھارٹیریم کا ایک نظام چل پڑا ہے اس کے خلاف یہ لڑائی ہے، جس میں آپ ہندوستان کے الیکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی مودی صاحب سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ الیکشن کیا تھا، سری لنکا میں، آگے پیچھے جہاں پہ بھی مختلف آپ دیکھ رہے ہیں، ایون کہ پچھلا الیکشن جو امریکہ میں ہوا اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ الیکشن کنٹرول تھا، اسی طرح پیوٹن نے کیا الیکشن رشیا کے اندر۔ یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف جو لڑائی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ نہ صرف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنے کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنے والا جو لیڈر ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔